گورنمنٹ گرنے نہیں دیں گے. چلیں کم از کم آخر میں آپ نے حوصلہ دے دیا طارق فضل صاحب کو. ڈاکٹر صاحب، ایک تو پی ٹی آئی پہ بین کا معاملہ، پیپلز پارٹی سے مشاورت ہی نہیں کی ابھی تک، اس کا مطلب ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ سسٹم پارلیمان تو چلتا رہے گا، حکومت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو، اس کے اوپر کوئی دوسری سیاسی جماعت بین کے حوالے سے کبھی بھی خوشی سے کوئی نہ کمنٹ کرتی ہے، نہ کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات ہوئی کہ بین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، پاکستان مسلم لیگ نون وہ ایک متحرک اور فعال پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہے، دیٹ پارٹی شوڈ ایکٹ اینڈ بیہیو لائک اے پولیٹیکل پارٹی. جب آپ اس ڈومین سے نکل جاتے ہیں اور آپ کے لوگ، آپ کے کارکنان سو کالڈ، اور آپ کے جو بانی ہیں، لیڈر ہیں، وہ اس طرح کی کال دیتے ہیں کہ اگر مجھے اریسٹ کیا جائے، جو کہ اب انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا ہے، تو اس کے بعد جو مظاہرہ ہے، چاہے انہوں نے لفظ پرامن استعمال کیا یا نہیں کیا، یہ بھی ایک کنٹروورشل بات ہے، لیکن چلیں اگر کیا بھی تو جی ایچ کیو کے سامنے کیا جائے. یہ کوئی پولیٹیکل ایٹیچیوڈ ہے؟ جنگ جو ہے وہ سیاسی ہے، سیاسی میدان میں ہے، جی ایچ کیو کے سامنے کیوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کیوں نہیں ہو سکتا، جب آپ سوال ان کا جی یہ ایچ کیو لینا دینا نہیں ہے نا کچھ. نہیں، لیکن وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کا آئین کیا قدغن لگاتا ہے کہ آپ پاکستان میں چند مقامات ہیں جہاں پر آپ احتجاج نہیں کر سکتے؟ نہیں، قدغن بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں لگاتا، لیکن پاکستان کے آئین کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا نا کہ بڑے بڑے عہدوں پہ کس طرح کے لوگ فائز ہو جائیں گے، ورنہ وہ یہ قدغن لگا دیتا کہ ملک کے حساس ترین جو ایریاز ہیں، جو ڈومینز ہیں، آپ کی افواج کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، اگر وہاں پہ آپ کے اپنے لوگ جا کے پہلے مظاہرے، پھر اس کے بعد ان پہ چڑھ دوڑے، ان کے گیٹ توڑے، ان پہ حملے کریں. سمجھتے ہیں کہ ایسی قدغن ہونی چاہیے آئین میں؟ بالکل ہونی چاہیے. پاکستان کے چند مقامات ایسے ہوں جس میں جی ایچ کیو شامل ہو، جہاں پہ بڑا کلیئر ہے، احتجاج نہ ہو. یہ قدغن ہونی چاہیے. ٹھیک، جو طارق صاحب بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ریسٹرکشنز ہونی چاہیے کہ ملک میں چند ایسی جگہیں ہوں، فوجی تنصیبات، جی ایچ کیو وغیرہ، کہ جہاں پہ احتجاج منع کر دیا جائے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک چوئی صاحب نے یہ بات کہی کہ کسی بھی جگہ کے اوپر آئین کے اندر یہ بات ہو جانی چاہیے کہ پروٹیسٹ نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر یہ بات لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ معاشروں کے اندر افراد کے رویے جو ہیں وہ اس چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کون سی چیز، کون سی جگہ، کون سی سڑک، کون سا مقام امپورٹنٹ ہے، کون سا نہیں ہے. آپ فورسفلی کبھی بھی کسی معاشرے کے اندر کوئی کام نہیں کروا سکتے. چوئی صاحب نے بھی فرمایا کہ دنیا میں کس جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ جی ایچ کیو کے آگے کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے گیا ہو. اول اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں آپ کو اس کا سمپل سا بات بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں کسی جگہ پر آج بھی ماڈرن ڈیموکریسی کے اندر یہ بھی نہیں ہو رہا کہ اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طریقے سے ڈیپلی انوالو ہو پولیٹیکل افیئرس کے اندر. یہ بھی دنیا میں نہیں ہوتا. ہماری بہت ساری چیزیں وکھری ہیں ہمارے اس ملک کے اندر، ملک عزیز پاکستان میں نہیں. لیکن اس کے ثبوت کہاں ہیں پھر پی ٹی آئی کے پاس یا آپ کے پاس جو آپ الائی ہیں پی ٹی آئی کے؟ زندہ رہنے کے لیے، پاکستان میں رہنے کے لیے کچھ چیزوں کے اوپر خاموشی کافی ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر تین مرتبہ آمریت آئی پاکستان کے اندر؟ دیکھیں میری عرض سنیں، 3 مرتبہ آمریت آئی پاکستان کے اندر. میں وہ بندہ ہوں جو 9 مئی کے اندر فیصل آباد میں ایک حساس ادارے کے دفتر کے اوپر نامینیٹ ہوا ہوں. میں نے ایک بار جب شیخ رشید صاحب نے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ معافی کر دیں، آئی واز دا فرسٹ ون ہو اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ مجھے نہیں معافی چاہیے بیکاز آئی ڈیڈنٹ ڈو اینی تھنگ رانگ، اور میں اپنے آپ کو ملٹری ٹرائل کے لیے پیش کرتا ہوں. یہ ساری نٹی گرٹی آئین میں نہیں ہوتی. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں دے آر آلویز ٹو سبجیکٹ ٹو لا. لا تو ایگزسٹ کرتے ہیں. اور آپ نے جو کہا جی ایچ کیو کے سامنے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. کورٹ روم میں آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، لیکن سپریم کورٹ کے باہر تو احتجاج کر سکتے ہیں نا. دیکھیں نا جی، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے آپ. اگر احتجاج بھی وکلا نے کیا کسی حد تک کیا، لیکن جو آرم فورسز کے انسٹیٹیوشن ہیں وہ سیکورٹی ایشوز ہیں، وہ آپ کی ڈیفنس کی لائن ہے، اور بہت ساری لوگوں کو ان انسٹالیشنز پہ ایکسیس نہیں ہوتی اور پبلک ایکسیس نہیں ہوتی آبویسلی. قومی سلامتی کی علامت بھی ہوتے ہیں. بالکل. اور آپ کے دفاع کی قومی سلامتی کی علامت ایسی جگہ آرسنل انسٹال ہوئے ہوتے ہیں، اکوپمنٹس ہوتے ہیں، تو یو کانٹ گیو لبرٹی ٹو ایوری بڈی کہ وہ چڑھ دوڑے ادھر. تو وہ انسٹیٹیوشنس کی اپنی سینکٹیٹی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں. اور جب آپ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، ایجیٹیشن کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں،
آپ کی ایسوسیشن ہے، ٹھیک ہے، جو سارے گرانٹیڈ ہیں، لیکن سبجیکٹ ٹو لا ہوتے ہیں نا، سبجیکٹ ٹو سرٹن ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور یہ فوج کسی ایک جماعت کی ہے، آرم فورسز کسی ایک جماعت کی ہیں، مطلب ہے کہ اس ملک کی ہیں، ریاست کی ہے. ٹھیک اور اب ریاست کے معاملات جب آپ کو پرابلمز آتی ہیں، صرف فار ارتھ کویکس آتے ہیں، فلڈز آتے ہیں، الٹیمیٹلی یہ انسٹیٹیوشنس کو آپ استعمال کرتے ہیں نا، ٹھیک پبلک کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک پھر آپ کے یہ محاذوں پہ آپ پہ بیٹھے ہیں، اور جو سیکریفائسز آج وہ دے رہے ہیں، جس طرح وہ نوجوان شہید آئے دن ہو رہے ہیں، سیکورٹی ایشوز ہے، سیکورٹی کنسرنز ہیں. ہمیں اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جہاں ریاست کے اداروں کی ہے، وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے.